بات ہو رہی تھی بلوچستان کی اور میں اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ تھا، لیکن قائد ایوان نے جلدی کی، شاید ہماری باتوں کو سننے میں ان کو شاید کوئی ہمت نہ ہو، لیکن اللہ کرے کوئی بات ان کو سمجھ آ جائے۔ حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں، جب بھی کوئی معزز رکن پارلیمنٹرین بات کرتا ہے تو غریب بلوچستان کی بات کرتا ہے۔ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، پسماندہ ہے، غریب ہے۔ جناب چیئرمین، بلوچستان غریب صوبہ نہیں ہے، بلوچستان پسماندہ صوبہ نہیں ہے۔ بلوچستان کو غریب رکھا گیا، بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا، اور وہ رویہ بدستور جاری ہے۔ چیئرمین، جی سینیٹر جی چیئرمین صاحب اجازت ہے؟ جی غفور حیدی صاحب، جی پلیز۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بلوچستان کا رونا ہم سب روتے ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں کہ بلوچستان پسماندہ، بلوچستان مسکین، غریب، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا ہے، اسے عمداً غریب رکھا گیا ہے کہ بلوچستان کے باشندے، میں صرف بلوچستان کی بات کرتا ہوں، کہ 80% سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے عوام کو عمداً پسماندہ رکھا گیا ہے۔ اب اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ بلوچستان گیس سے مالا مال صوبہ ہے، آپ جس سے لے آئیں آپ کو گیس ملے گا۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے میرے ضلع میں قلات شہر کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں گیس نکل آیا ہے۔ گیس کے ذخائر پورے صوبے میں، تیل کے ذخائر پورے صوبے میں، سونے اور چاندی، ریکوڈیک، سیندک، اور اس کے علاوہ ذخائر بلوچستان میں، کوئلے کے ذخائر بلوچستان میں۔ بلوچستان پسماندہ ہے، بلوچستان غریب ہے، آخر کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں تنگی صاحب۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں، 1952 سے لے کر آج تک بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خانہ افقلات کو گرفتار کیا گیا، اور وہ خانہ افقلات جو ہمارے معلومات کے مطابق پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اور ان کی ہمشیرہ کو
ان کی وزن کے برابر کا سونا دیا، اس لیے کہ آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور پاکستان بنانے جا رہے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد ایک معاہدے کے تحت بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا۔ اب ان معاہدات کو بھی دیکھا جائے کہ خلاف ورزی کہاں سے ہوئی۔ پھر خانہ افقلات کو گرفتار کیا گیا۔ خانہ افقلات کے جو مین گیٹ ہے اس کے محل کا، وہاں قرآن کریم رکھا گیا تھا، اس میں توپ کے نشانات ہیں، گولیوں کے نشانات ہیں۔ اب بھی اگر آپ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ خان صاحب کی گرفتاری کے رد عمل میں کچھ سردار پہاڑوں پہ چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد خان کو رہا کر دیا گیا، اور سرداروں کے درمیان آئے، بیٹھے، اور قرآن کریم رکھا گیا کہ جی آپ پہاڑوں سے اتریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور سرداروں نے بھی کہا کہ ہمارا رد عمل تو خان صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے تھا، جب خان صاحب رہا ہو گئے ہیں تو پھر پہاڑوں پہ بیٹھنا کوئی تک نہیں بنتا۔ جناب والا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو نواب نوروز خان کے ساتھ 7 سردار اور معتبرین کو گرفتار کر کے حیدرآباد جیل اور سکھر جیل اور پھر بعد میں پھانسی دی گئی۔ یہ بڑا ایک المیہ تھا۔ لیکن پھر آپ دیکھیں کہ جب 1970 میں جب انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو بلوچ قوم نے، بلوچستان کے لوگوں نے ان تمام واقعات کو بھلا کے انتخابات میں حصہ لیا۔ میرے ساتھ بزنجو صاحب تشریف فرما ہے، طاہر بزنجو صاحب، ان کو بھی پتہ ہے۔ اب الیکشن میں حصہ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو بھی تسلیم کیا، پاکستان کے آئین کو بھی تسلیم کیا، الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی تسلیم کیا، اور اس کے بعد آ کے الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ لیکن انتہائی احترام کے ساتھ رضا ربانی صاحب تشریف فرمائے، پیپلز پارٹی کے دوست، وہ ناراض نہ ہوں۔ 1973 میں پھر ایک ڈھونگ رچایا گیا، وہ یہ کہ عراق سے اسلحہ آئے جہازوں میں، خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، بلوچستان، ان 2 صوبوں کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے اسلحہ آیا ہے، اور پھر نہ اس کی تحقیقات ہوئی، نہ آگے پیچھے کچھ ہوا۔ دونوں حکومتوں کو جو منتخب حکومتیں تھیں ان کو تحلیل کیا گیا۔ کس کے کہنے پر کیا گیا؟ مفتی محمود جو میرے لیڈر تھے، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، اور نیب کے ساتھ وہ اتحادی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے اتحادی، جن کی بلوچستان میں مکمل حکومت ہے اور یہاں بھی گورنر اور باقی وزراء، اگر وہ تحلیل ہوتے ہیں، ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، تو میں پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہتا۔ اور بھٹو صاحب میرے خیال میں 60 دن تک اس کے استعفے کو منظور نہیں کیا۔ جناب والا، یہ مرحلہ گزر گیا۔ ایک اور ڈکٹیٹر آیا ضیاء الحق کی شکل میں۔ اس نے اتنا کیا، ڈکٹیٹر تھا لیکن اس نے اتنا کیا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہت سارے لوگ واپس آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا مارشل لا بھی طویل ہو گیا۔ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ ایم آر ڈی اور یہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن جب 88 کے انتخابات آئے
پھر یہی بلوچ، یہی پشتون سارے غم بھلا دیے، سارے زخم بھلا دیے، ساری زیادتیاں بھلا دی، اور انہوں نے آ کے الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن میں حصہ لیا، پھر ثابت کیا کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں جو 73 کا آئین ہے، الیکشن کمیشن کے جو ضابطے ہیں ان کو ماننے والے، اور اس کے تحت انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بنے، ہم اس کے اتحادی تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جا کے 2006 میں ایک ایسا حادثہ ہوا جو نواب بگٹی کو قتل کیا گیا، جس کے رد عمل میں کچھ نوجوان پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک 90 سال کی عمر کا ایک ضعیف العمر شخص، اور ان کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا اور پہاڑوں میں جا کے شہید کیا گیا۔ اور آپ سب کو یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ بگٹی صاحب میں تمہیں ایسے ہٹ کروں گا جو تمہیں پتہ نہیں لگے گا۔ اب ایک ملک کا سربراہ مملکت ایک سردار کو اپنا مد مقابل سمجھ کر اس طرح دھمکیاں دیتا ہے۔ چنانچہ بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا، اور اس کے رد عمل میں حالات خراب ہوئے۔ جناب والا، اس کے باوجود خان عبدالصمد خان وہ شہید کر دیے گئے، لیکن پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس کے باوجود بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے، صوبائی حکومتوں میں رہے، اور ان سب چیزوں کو انہوں نے فراموش کیا۔ آپ بتائیں، خیبر پختونخوا میں مقدمے، بغاوت کے مقدمے چلتے رہے۔ جناب والا، میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں قوم پرستی کو، لسانیت کو اس حد تک نہیں لے جاتا کہ جس سے دو قومیتوں میں، دو لسانی طبقات میں کوئی اختلاف پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود ان مظالم کو، ان زیادتیوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی چیخ اٹھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ۔ تو جناب والا، اب اگر عمران نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ ناراض بلوچوں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ نشاندہی ہو کہ ناراض بلوچ کون ہے۔ بلوچ بھی ناراض، پشتون بھی ناراض، سندھی بھی ناراض، سرائکی بھی ناراض، وہ اپنے صوبے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جناب والا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے راضی کس کو رکھا ہے؟ ایک نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو 74 سال گزر گئے، ہم نے اس کے فیض و برکات کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے جمہوریت کے لیے بھی میری جماعت نے ایم آر ڈی کے ساتھ باقی تحریکوں میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، جیلیں کاٹی ہیں، میں نے خود جیل کاٹی۔ لیکن جناب والا، اس طرح ایک جملہ کہنے سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ بلوچستان کے ان ساری چیزوں کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے۔ اور پھر ظلم یہ کہ بلوچستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے، معدنی وسائل سے گوادر ہے، لیکن اس کے باوجود پسماندہ ہے۔ تو یہ پسماندگی کیسے ختم کی جائے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں قائد ایوان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے، آپ کے لیڈر نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے؟ بلوچستان کے عوام تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور میرا صوبہ ہے، چیئرمین صاحب کا صوبہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ یقین جانیے، یہاں کہتے ہیں کہ جی گوادر کا مسئلہ حل ہو گیا، جی پانی آ گیا ادھر،
ایک ڈیم جو میں جب صوبے میں منسٹر تھا میں نے تعمیر کروایا، اس کے علاوہ گوادر کے عوام کو پانی پینے کے لیے کوئی صاف پانی مہیا نہیں ہے، اور گوادر میگا پروجیکٹ بن رہا ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا شہر بن رہا ہے۔ تھینک یو۔ اسی طرح بجلی، تصر کریں پلیز، سب نے بات کر میں 2 سے 3 منٹ لوں گا۔ اسی طرح بجلی جناب چیئرمین، یہاں کہا جاتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، اضافی بجلی ہے۔ میں اپنے شہر قلات جو دارالخلافہ رہا ہے 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور میں جس فیڈر پہ میں رہتا ہوں اس کو بدقسمتی سے VIP کا نام دیا گیا، 14 گھنٹے اس گرمی میں۔ آپ بتائیں کہ یہاں کچھ بات ہوتی ہے، باہر آپ پنجاب میں بھی ایسا ہے، آپ دیہاتوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، یہاں اسلام آباد میں یہاں اس VIP ایریا سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو اسلام آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک تو یو۔ جناب والا، ایک منٹ ذرا، جناب والا کم از کم جھوٹ نہ بولا جائے۔ اب ایک منسٹر صاحب کہتا ہے کہ میں ایک چپراسی بھی بھرتی نہیں کروں گا، تمہارے لیڈر نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ ملازم نوجوانوں کو ملازمت دیں گے۔ میں ان کے ساتھ بے ادبی معاف، ان کے ایک منسٹر کے پاس ایک غریب کو لے گیا کہ بھائی، اس نے کہا جب سے میں منسٹر بنا ہوں 1 چپراسی بھی نہیں بھرتی کر سکا، پھر بیٹھے کیوں ہو؟ تھینک یو جی۔ تو اس طرح کے دعویٰ کرنے والے تو اپنے دعووں پہ پھر عمل بھی کرو، جھوٹ مت بولو، خدا کے لیے سچ بولا کرو، نہ ہو کچھ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر غلط بیانی کر کے اور اس طرح پھر لوگوں کو بناتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب۔